بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کوفے اور مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوا کر کے آ گئے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون کا نہ گرانا، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا، آپ مکہ معظمہ میں چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا، دوستو، میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ہاں، مسجد نبوی میں چلتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلبائیوں سے خطاب فرمایا کہ اے مصری لوگو، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا ہے تو ہزارہ آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے، اور میں سید المرسلین ہوں، میرے بدلے میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ خدا کی قسم، اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک سانس ایک برس کے برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر مر گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کیا گیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کی بھی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا، پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا۔ جب 7 دن برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا، تب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکال کر اور آواز دی، یہاں علی ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ فرمایا، شاید ہے؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، روم فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں ضرور قیدی کو دانا پانی دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں تمہارا ایسے گناہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے۔ کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی دے، اس کا بدلہ میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ 3 مسکیں آپ نے بھر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچھے مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام المومنین ایک خچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کا مسک ساتھ لے کر آئیں اور یہ خیال کیا کہ کم وقت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کو پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر بلوائی بولے، او جھوٹی، یہ کہہ کر خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامے کا بند کاٹ دیا۔ خچر آپ کو لے بھاگا، حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچی۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور یہ کہا، خدا تمہارا ناز کرے۔ ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا
کہ اب تو ازواج نبی کی بھی بہومتی ہونے لگی ہے، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک حجریہ فوج شام اور عراق سے منگواتا، میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے، اور اس کے بدلے جنت میں چشمہ لے لے۔ میں نے وہ کنواں 35,000 میں خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی، میں نے 25,000 روپے دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگوں قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے، اس عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارا خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَائِقَفِقَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے، کباڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چھپر پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرائے مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور سورۃ طٰہٰ شروع تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز یا قرأت پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگایا، کھولا، سامنے رکھا، وہیں آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے۔ کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو تو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالمو خبردار، عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی عبادت فرشتے کرتے ہیں، جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا او عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا، پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وحی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی، ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ ان ظالموں نے کہا لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔
پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھاتی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا: اے عثمان، تیرا بدلہ لینے تو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 112، سیرت الصالحین صفحہ 101۔ سبق: عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور اہل مصر اس کے منصوبے کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کا ظہور کا موجب بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کا سہارا قصہ معلوم ہو چکا تھا اور آپ راضی برجائے الہی تھے۔ اس واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی شام و عراق سے کوئی فوج منگوائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔